بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ ناظرین، پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب 3 روزہ دورے کے بعد پاکستان اپنے ملک کو واپس آ چکے ہیں۔ حسب معمول، حسب روایت، اس سے پہلے بھی کئی دہائیوں سے پاکستان کو ایک ہی مطالبہ امریکہ کی طرف سے فیس کرنا پڑا، اور وہ ہے ڈو مور اور ڈو مور۔ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاسٹ میں جو پاکستان اور امریکہ کے حالات یا تعلقات جس طریقے سے گزرے ہیں، اس میں بھی امریکنز نے بار بار پاکستان کے سامنے ایک ہی مطالبہ رکھا ہے یا ایک ہی مطالبہ رکھا تھا، اور وہ تھا ڈو مور۔ لیکن اب حالات اس طرح نہیں رہے، حالات ٹوٹلی چینج ہو چکے ہیں۔ پاسٹ میں ضیاء کے دور میں بھی امریکنز کی طرف سے بار بار ڈو مور کا فارمولہ اپنایا گیا۔ مشرف کے دور میں بھی جو ہے نا ڈو مور، اور مشرف اور ضیاء الحق کے علاوہ پولیٹیکلی جو پارٹیز پاکستان پہ رول کرتی رہی، حکومت کرتی رہی، ان کے سامنے بھی امریکنز نے بار بار ڈو مور کا جو مطالبہ وہ رکھتے رہے، اور پاکستانی حکومت ان کے ڈو مور کو ایکسیپٹ بھی کرتے رہے اور ڈو مور جو فارمولہ تھا وہ اپلائی ہوتا رہا۔ اسپیشلی 9/11 کے بعد جب امریکنز نے افغانستان پہ اٹیک کیا، اور افغانستان پہ ہر طرح کی شیلنگ کے بعد جب طالبان پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی پھیل گئے تھے، اور پاکستان کو بھی جو ہے نا بہت زیادہ طالبان کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور طالبان مختلف جگہوں پہ خودکش حملے وغیرہ بھی کر رہے تھے۔ افغانستان میں بھی جو نیٹو فورسز تھے، ان کو طالبان مختلف مواقع کے ساتھ ٹائم بائی ٹائم ہٹ کرتے رہے اور خودکش حملے ان پہ کرتے رہے۔ اس وقت جو ہے نا امریکنز پاکستان کو ڈو مور کہتے تھے، اور پاکستانی حکومت حقیقت میں ان کی بات کو ایکسیپٹ کر کے مزید اقدامات کرتے تھے۔ اس پہ مزید ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، پاکستان اور امریکن گورنمنٹ جو ہے، امریکہ جو ہے، ان کے تعلقات پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو کبھی بھی امریکہ نے کبھی بھی پاکستان کو صحیح دوستی کا ہاتھ نہیں دیا، بلکہ ہر موقع پہ امریکن گورنمنٹ نے پاکستان سے اپنا مطلب نکالا ہے، اور مطلب نکالنے کے بعد پاکستان کو بیچ چوراہے پہ چھوڑا ہے۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے پاس 2 راستے تھے، یا تو پاکستان امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملاتا، یا اس وقت جو دوسرا سپر پاور تھا رشیا، پاکستان رشیا کے ساتھ ہاتھ ملاتا۔ شاید یہ بدقسمتی تھی کہ پاکستان نے رشیا کو چھوڑ کے امریکہ کی طرف توجہ کر لی اور امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ لیکن پھر اس کے بعد جو آنے والا وقت تھا، اس میں بار بار ہم لوگوں نے دیکھا، یا ہمارے بڑوں نے دیکھا، یا تاریخ گواہ ہے کہ امریکنز کبھی بھی، یا امریکہ کی حکومت کبھی بھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں رہی۔ جب بھی ان کو ضرورت پڑی ہے تو وقتی طور پر وہ پاکستان کو تھوڑا سا فائدہ تو دیتے ہیں، یا پاکستان کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ وہ کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وقت گزرنے کے بعد، اپنا فائدہ لینے کے بعد وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ F-16 کا جو اس ڈیل تھی F-16 کی، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ F-16 کی ڈیل کے بابت پاکستان سے وہ لوگ پیسے لے چکے تھے، لیکن کتنے سالوں تک جو ہے نا انہوں نے لٹکا کے رکھا۔ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جب بھی کشیدگی آئی ہے تو ٹوٹلی ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہوتا ہے، بلکہ اس پورے جو ہمارا ریجن ہے، پاکستان، انڈیا، افغانستان، چائنا، یا گلف کے جو کنٹریز ہے، ایران وغیرہ، اس میں امریکن گورنمنٹ نے ایک ٹھیکیدار پالا ہوا ہے، ایک بدماش پالا ہوا ہے انڈیا کی صورت میں۔ اور جب بھی پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں کچھ کشیدگی آتی ہے تو ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کشمیر کا معاملہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو ریسنٹلی PM عمران خان نے امریکہ کا وزٹ کیا، اور وزٹ کرنے کے بعد
کچھ ایسے تاثرات مل رہے تھے کہ امریکنز گورنمنٹ یا ٹرمپ کی جو کابینہ ہے ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے اور وہ کچھ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد کریں گے، لیکن حقیقت ایسی بالکل نہیں تھی۔ ان کو چونکہ کچھ اغراض اور مقاصد ان کے تھے، وہ پورا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اب تک آج کے دن تک تقریباً 170 دن 170 ڈیز آلریڈی گزر چکے ہیں کشمیر کے مسئلے کو، جو جموں کشمیر ہے جس پہ غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے انڈین نے، لیکن امریکنز جو ہے یا امریکن گورنمنٹ جو ہے ان لوگوں نے کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھایا، یا پاکستان کے ساتھ ان لوگوں نے کچھ ایسے وعدے کیے تھے کہ معاشی طور پر پاکستان کو کچھ استحکام کی طرف لے کر جائیں گے، پاکستان کو کچھ سپورٹ دیں گے، لیکن اس بابت بھی ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب ابھی امریکن جو وزیر خارجہ ہے اس کے ساتھ ملاقات اس کی ہوئی ہے اور واپس پاکستان آ چکے ہیں، اس میں ان لوگوں نے اسٹریٹ ڈو مور کا فارمولہ دوبارہ اپلائی کرنے کی کوشش کی، ایک اٹیمپٹ کی، لیکن پاکستانی حکومت کی طرف سے نو مور کا جواب ملا ہے امریکنز کو، اور پاکستان گورنمنٹ کو انتہائی سٹرونگ سٹینڈ لینا بھی چاہیے، کیونکہ ان ہی جو امریکن گورنمنٹ ہے، ٹرمپ لوبی جو ہے، ان کے مختلف طریقوں سے پاکستان گورنمنٹ کو فورس کرنے کی وجہ سے جو G7 اجلاس تھا ملیشیا میں، اس میں بھی پاکستانی حکومت نے شرکت نہیں کی، لیکن پاکستان ہر بار ہر جگہ قربانی دیتا رہا ہے، لیکن امریکنز کی طرف سے صرف اور صرف فراڈ اور دو نمبری سامنے آئی ہے۔ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے ہر وقت دھوکہ سامنے آیا ہے، ہر موڑ پہ امریکن گورنمنٹ نے پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، پاکستان کو چیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب بھی موقع امریکنز کو ہاتھ آیا ہے یا فیوچر میں بھی جب بھی موقع آئے گا تو وہ پاکستان کو چیٹ کرے گا ہر صورت میں، اور امریکنز کبھی بھی نہیں چاہتے، امریکن گورنمنٹ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ حقیقت میں کھڑا ہو جائے، بلکہ ان کی ٹوٹل توجہ انڈیا کی طرف ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے یا بہت بڑا لاجک اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ انڈین کا پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا کا تعلق چائنا کے ساتھ بھی خراب ہے، اور چائنا کے اگینسٹ امریکہ کو ایک ایسا ملک اس ریجن میں چاہیے تھا کہ جو امریکہ کے اشاروں پہ ناچتا رہے، اور انڈیا سے بہتر ملک ان کے سامنے کوئی نہیں تھا جو کہ اپنے مقصد کے لیے امریکنز کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے اور ناچتا رہے گا۔ تو اب جو ڈو مور کا فارمولہ ان لوگوں نے اپنانے کی کوشش کی ہے دوبارہ یا اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان آرمی، جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے PTI کی، ان لوگوں نے اسٹریٹ فارورڈ نو مور کا جواب دے دیا ہے امریکنز کو۔ اب حالات بھی کافی چینج ہو چکے ہیں، اور جو موجودہ وقت میں پریزنٹ ٹائم میں جو پاکستان میں رول کر رہی ہے پارٹی PTI کی، تو عمران خان صاحب کا سٹینڈ پہلے سے ہی جو ہے نا کافی سٹرونگ ہے، اور کسی کے سامنے وہ جھکنے والے بندے نہیں ہے، اور ہونا بھی اس طرح چاہیے، کیونکہ 47 کے بعد اب تک یا PTI کی گورنمنٹ سے پہلے تک جتنے بھی لوگ پاکستان پہ حکمرانی کر کے گئے ہیں، ان لوگوں نے اپنے ٹائم کو، اپنے ٹینور کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے مخصوص فائدے لینے کے لیے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ پاکستان کو مضبوطی کی طرف لے کر نہیں گئے، لیکن جو عمران خان ہے، جو PTI کی حکومت ہے، اب تک یہ تقریباً 1.5 سال یا 17-18 مہینوں میں جو حکومت ان کی گزری ہے، جو سٹیپس ان لوگوں نے اٹھائے ہیں، تو پاکستان کو نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی مضبوط کر لیا ہے، اور پاکستانی قوم کو دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں، وہ کوئی سپر پاور ہے یا بہت بڑی اکانومی والا ملک ہے یا غریب ملک ہے، ہر ایک کے ساتھ ان کے لیول کے مطابق آنکھیں ملانے کا گر سکھا دیا ہے، اور عمران خان صاحب میں یہ گٹس ہے، یہ خاصیت اس میں ہے، یہ کوالٹی عمران خان میں ہے کہ وہ ملک کو بھی چلا سکتے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ملک چلانے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی اچھا پلے کر سکتے ہیں، اور امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے بندے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، اور اگر کسی بھی ملک کا، وہ ٹرمپ ہو یا کوئی اور بندہ ہو، اگر ان کا جائز مطالبہ ہے اور اس مطالبے کے اگینسٹ پاکستان کی عوام یا پاکستان جو ملک ہمارا ہے اس کو فائدہ ہے، تو نو ڈاؤٹ ماننا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ہمیں صرف اور صرف قربانی کا بکرا بنا کے رکھا جائے۔ اس سے پہلے قربانی کا بکرا پاکستان بنا بھی تھا،
پاکستان کو نقصان بھی ہوا تھا اکانومی وائز بھی، اور جو پاکستان میں کیجویلٹی کے بیس پہ دیکھا جائے کیونکہ خودکش سارے جو ہے نا حملے پاکستان میں ہوتے تھے، اس بیس پہ بھی بہت بڑا نقصان پاکستان نے اٹھایا. لیکن الحمدللہ کہ اب وہ گورنمنٹ نہیں ہے، نہ نواز شریف ہے اور نہ ہی زرداری ہے، نہ ہی کوئی اور بندہ ہے جو امریکنز کے سامنے سر جھکا کے بات کر لے اور وہ کہے کہ ڈو مور اور یہ کہے کہ اوکے سر. بلکہ الحمدللہ اب وہ بندہ پاکستان میں وزیر اعظم ہے اور وہ بندہ پاکستان میں آرمی چیف ہے جو کہ صرف اور صرف وہ اقدام یا وہ قدم اٹھانے کے لیے ایگری ہے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہو. اور امید کرتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے اسی وے پہ جو ہے نا ہمارے حکمران امریکنز کے کسی بھی ناجائز مطالبے کو رد کرتے رہے تو بہت جلد وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ پاکستان میں حالات ٹوٹلی چینج ہو چکے ہیں، اور یہ حالات چینج ہونے بھی چاہیے. ناظرین شکریہ.